اب آئیے خطبہ متقین میں سے ایک کامیابی کا راز آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا متقین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ متقین وہ ہیں، کامیابی کا راز متقین وہ ہیں جو منطقہم الصواب۔ منطق وہ ہماری اردو والی منطق نہیں، ہماری اردو والی منطق تو لوجک کو کہتے ہیں نا، ہاں بھائی، یہاں منطق عربی زبان میں منطق سے مراد کیا؟ ان کا بولنا، نطق۔ یہاں منطق سے مراد کیا ہے؟ ان کا بولنا۔ ثواب بھی جو ہے نا وہ سے 3 نقطے والے نہیں، سے ثواب جو ہے یہ الگ ہے، سے صبر والا ثواب۔ کہا کہ ان کی منطق ثواب ہے، یعنی ان کا بولنا حق ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی مومن وہ ہے، متقی وہ ہے۔ کامیابی کا راز یہ ہے کہ وہ ہمیشہ نہیں بولتا اور چپ بھی نہیں رہتا، وہ جب بولتا ہے تو حق بولتا ہے۔ کہا تمہیں بولنا ہے مگر تمہیں حق بولنا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی مولا سمجھا رہے لوگوں چپ نہ رہنا، یہ چپ رہنا بہت خطرناک ہے۔ اگر تمہارے سامنے کوئی برائی ہو، تمہارے سامنے کوئی گناہ ہو، تمہارے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا ہے اور اگر تم چپ رہے، تمہارا چپ رہنا تمہیں گناہ میں شریک کر دے گا۔ پہلے تم چپ رہو گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ گناہ پہ راضی ہو جاؤ گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تم خود گناہ کرنا شروع کرو گے، یہاں تک کہ تم گناہ کا دفاع کرنا شروع کرو گے۔ یہ چپ بڑی خطرناک ہے۔ امام کے پاس ایک شخص آیا، چھٹے سرکار کے پاس، جو کہ دربار میں کام کرتا تھا، منصور دوانقی کی دربار میں، ظالم بادشاہ تھا۔ منصور دوانقی کی دربار میں کام کرنے والا شیعہ مولا کے پاس آیا۔ مولا نے کہا تم جیسے شیعوں کی چپ کی وجہ سے آج ظالم تمہارے امام پہ ظلم کر رہا ہے۔ آج ظالم کیوں ظلم کر رہا ہے؟ کہ تم شیعہ چپ ہو، دربار میں ہو، حکومت میں ہو، چپ ہو۔ آج کتنے شیعہ حکومت میں ہیں لیکن شیعوں کے حقوق کے لیے چپ ہیں۔ ہمارے علماء پہ بیل لگا دیا جاتا ہے، ہمارے حکومت میں جتنے بھی شیعہ ہیں وہ چپ ہیں، کوئی نہیں بولتا۔ عوام بھی چپ ہے، سب چپ ہیں۔ ہاں جی، جتنے امام بارگاہ ہیں وہ بھی چپ ہیں، سب چپ ہیں۔ کہتے ہیں ہمارا کیا جی، ہم تو بچے ہوئے ہیں نا۔ یہ چپ رہنے والوں یاد رکھو، چپ رہنے والوں، چپ بڑا خطرناک ہے۔ یہ گناہ کے سامنے چپ نہ رہنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر اتنا ضروری ہے، اتنا واجب ہے کہ دیگر تمام عبادتیں، اگر عبادتیں 10 حصے میں ہیں تو دیگر تمام عبادتیں 1 حصہ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر 9 حصہ۔ یہ عبادت امر بالمعروف کی اتنی امپورٹنٹ ہے۔ آپ دیکھیے ابھی یورپ میں کیا ہوا، تھوڑا سا پیچھے چلے جائیے۔ یورپین خواتین کا بھی اچھا لباس ہوتا تھا، وہ ننگی نہیں پھرتی تھیں، بڑے اچھے ان کے لباس ہوتے تھے، کھلے لباس ہوتے تھے، حجاب بھی کرتے تھیں۔ آپ 100 سال پرانی تصاویر دیکھ لیں، جب انہوں نے بے حجابی آہستہ آہستہ دشمن نے ان میں عریانیت پھیلانا شروع کی، ان کے پادری، ان کے بشپ، ان کے علماء سب چپ تھے، چپ رہے۔ حالانکہ بائبل میں حجاب ہے، حالانکہ بائبل میں شراب منع ہے، لیکن جب شراب بڑھتا گیا، بزنس مینوں نے شراب کی فیکٹریاں بنائی، ان کے مولوی چپ تھے۔ یہ چپ کا کیا نقصان ہوا؟ آج وہاں 13 سال کی بچی شراب پیتی ہے، آج وہاں پہ لڑکیاں ننگی پھر رہی ہوتی ہیں، کوئی ان میں حیا نہیں۔ کیوں؟ یہ اس چپ کی وجہ سے جو ان کے مولوی چپ تھے، ان کی قوم کے بزرگ چپ تھے، ان کی عوام چپ تھی۔ امر بالمعروف صرف مولوی کا کام نہیں، ہر شخص کا کام ہے۔ ہر مومن جو نماز پڑھتا ہے، جس طرح سے نماز واجب ہے اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی واجب ہے، اور حسینیوں پر تو امر بالمعروف اور بھی واجب ہے کہ مولا کی شہادت۔ مولا نے کیا فرمایا زیارت میں؟ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن بھائی امام کے ماننے والوں برائی دیکھو اور چپ رہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا لوگ کہتے ہیں قبلہ یہ ہم بولیں گے تو ہمارا نقصان ہوگا، جاب سے نکالے جائیں گے، رزق ہمارا کم ہو جائے گا، روزی بند ہو جائے گی۔ ابھی تم پھر تو یہ سمجھ رہے ہو روزی دینے والا تیرا باس ہے، روزی دینے والا تو خدا ہے۔ ہاں جی، رزق خدا دیتا ہے۔ امام کیا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں؟ فرماتے ہیں امر بالمعروف کی وجہ سے کسی کا رزق بند نہیں ہوتا، اگر یہاں سے بند ہوا تو کہیں اور سے پھر شروع ہو جائے گا۔ امر بالمعروف کرو۔ پھر کہتے ہیں مولانا میں ایک آدمی ہوں، میرے ایک کے امر بالمعروف سے کیا فائدہ ہوگا؟ اب سارے ہی غلط کام کر رہے ہیں تو میں ایک بولوں گا تو کیا ہوگا؟ اب دیکھیے میں اپنی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اکثر لوگ اس پہ مجھ سے ناراض بھی ہوتے ہیں، اور میرا بھی ہمارے دیگر علماء سے اس بات پہ اکثر اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی یہ بچیاں، جیسے کل بھی میں نے کہا تھا، عذاب سنایا تھا، یہ ہماری بچیاں، شیعہ بچیاں نوحے پڑھتی ہیں، ٹی وی پہ آتی ہیں، ٹی وی والے ان کو پروموٹ کرتے ہیں، شیعہ ٹی وی چینلز۔ میں کہتا ہوں بھائی آپ علماء تو کم سے کم بولیں،
چپ رہیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ بات بڑھتی جائے گی. جب آپ چپ رہیں گے آرام آرام سے وہ گناہ وہ برائی نارملائز ہو جائے گی، عام ہو جائے گی، ایک روٹین بن جائے گی. جب بھی گناہ ہو اس کے خلاف بولنا ہے، اور صرف مولوی نے نہیں، سب نے بولنا ہے، عوام نے بولنا ہے، سب نے بولنا ہے امر بالمعروف. اب میں ایک بولوں گا کیا ہوگا؟ اب سنیے ایک کے بولنے کا کیا اثر ہوتا ہے. حضرت موسیٰ کو صندوق میں رکھا، ماں نے پانی پہ رکھا، موسیٰ کو بچانے کے لیے اٹھایا کس نے؟ فرعون نے اور آسیہ نے. اب یہاں پہ فرعون تو بچوں کو قتل کرتا تھا، فرعون نے کہا اسے بھی قتل کر دو. ایک آسیہ نے کہا فرعون اسے قتل نہ کرو. کیا ہوا؟ موسیٰ بچ گئے اور پوری قوم بنی اسرائیل بچ گئی. ایک نے بولا نا، ایک کے بول. یہ نہ کہو میرے ایک بولنے سے کیا فائدہ. ایک بول. تمہارے محلے میں کوئی بے حجاب لڑکی نہیں تھی، ایک بے حجاب لڑکی آ گئی، اب تم نے بولنا ہے، امر بالمعروف کرنا ہے. البتہ امر بالمعروف کے آداب ہے، اس کا اخلاق ہے، اس کا طریقہ ہے. یہ نہیں کہ سامنے والے کو ذلیل کرو اور اس کو تم بدتمیزی کے ساتھ پیش آؤ. نہیں، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، جیسے اپنے بچوں کو پیار اور محبت سے تم نصیحت کرتے ہو، ویسے معاشرے کے دیگر بچوں کو بھی پیار اور محبت سے نصیحت کرو. ایک نے کہا تو کیا ہوگا؟ ہوگا اثر. حضرت موسیٰ کے بعد آپ نے سنا حضرت یوسف. سنیے، حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے قتل کرنا چاہا. ایک بھائی نے کہا اسے قتل نہ کرو، کنویں میں ڈال دو. کیا ہوا؟ یوسف بچے اور 7 سال پورے شہر کو، پورے علاقے کو انہوں نے قحط سے بچایا. ایک یاد رکھیے، مولا حسین کے زمانے میں بھی بڑے اصحاب رسول تھے جو دیکھ رہے تھے کہ یزید کھلے عام گناہ کر رہا ہے مگر چپ تھے. لیکن ایک حسین نے آواز بلند کی. آج مجلس حسین میں دیکھو عیسائی بھی ہے، سنی بھی ہے، شیعہ بھی ہے، سب آتے ہیں. ایک حسین نے آواز بلند کی، اسلام بچ گیا. ہاں بھائی، اسلام بچ گیا. آج دیکھیے مولا حسین نے جو آواز بلند کی، کیا ہوا؟ دنیا میں کوئی سنی یزید کو اچھا نہیں کہتا. کسی سنی سے پوچھ لیجئے، کوئی سنی اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھتا. حالانکہ دوسروں کا دفاع ہوتا ہے لیکن یزید کا کوئی دفاع نہیں کرتا. مولا چپ نہیں رہے، مولا نے گفتگو کی. تو امر بالمعروف، مولا نے کیا فرمایا؟ اب یہ کامیابی کا راز ہے. اگر پورا معاشرہ ایسے ہو جائے جہاں برائی دیکھے فوراً بولے، چپ نہ بیٹھے، تو برائی ہی نہیں پھیلے گی، برائی ختم ہو جائے گی. اچھا، لیکن اب امر بالمعروف کرنے کے لیے بہادری چاہیے، شجاعت چاہیے. ڈرپوک انسان امر بالمعروف نہیں کر سکتا. اب بہادری کا آج نسخہ آپ کو سناتا ہوں. اگر آپ یہ نسخہ سننا چاہتے ہیں تو بلند ترین نعرہ حیدری. بہادری کا نسخہ ایک تو سورہ قاف، اس کو زعفران سے لکھیں اور دھو کے پئیں. یہ بہت زبردست نسخہ ہے، انسان کو بہادر بناتا ہے. دوسرا، چھٹے سرکار نے فرمایا، کہا انسان کسی چیز کا تمہیں خوف ہے، کسی بھی چیز کا. ایک انسان کو کاکروچ کا خوف ہے، ایک انسان کو بیوی کا خوف ہے، ایک انسان کو چوہے کا خوف ہے. لوگ مختلف چیزوں سے ڈرتے ہیں. جس چیز کا انسان کو خوف ہے تو کیا کرے؟ چھٹے سرکار نے فرمایا یہ ذکر پڑھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل.